ابھی یہ تو پاکستان کی بات کر رہے ہیں نا ہم کہ ہمارا چھچور پن ہے, شیخ رشید ہے, آپ کے پڑوس میں بھارت کی مثال ہے, وہاں ایک دن کے لیے بھی فوج نے اقتدار پہ نہیں آئی, کوئی مارشل لا نہیں لگا, ایک جمہوریت کا تسلسل رہا ہے, سب کچھ رہا ہے. اور لیکن اوپر آپ ایک لیول آ جاتا ہے کہ 15 16 جماعتیں جو ایک دوسرے سے اختلاف رکھتی ہیں وہ کولیجن گورنمنٹ بناتی ہیں. ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم تو جناب مارکسزم کے چلنے والے ہیں. تو بنیادی طور پر یہ جو اشرافیہ کی بات آ گئی, دنیا اس وقت ایک نئے سسٹم کی تلاش میں آ چکی ہوئی ہے. یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. آپ نے اس آئین سے غداری کی ہوئی ہے کہ جو چاہتا ہے کہ پاکستان کے عوام کو بجلی ملے, چاہتا ہے کہ پاکستان کے عوام کو کھانا ملے, جو چاہتا ہے پاکستان کے عوام کو تعلیم ملے. یہ آپ آئین کے اندر موجود ہیں, جس کا پہلے آرٹیکل یہ کہتے ہیں کہ دونوں کوئی بندہ بھی ان the eyes of the law جو ایک دوسرے نہ بڑا ہے نہ چھوٹا, ایکول ہیں, لا بھی ایک. یہ ہم نے یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس قسم کی آئینی تصور سے غداری کی ہوئی, اور یہ غداری جو ہے وہ چلی آ رہی ہے. ان کی ملاقاتیں یہ جس وقت بے نظیر اور یہ دونوں دستخط کر رہے تھے تو آئی ایس آئی کے چیف کے ساتھ پیپل پارٹی والے دبئی میں ملاقاتیں کر رہے تھے. اچھا عمران خان صاحب, چونکہ اب نواز شریف صاحب کے خطاب کے اوپر پابندی لگ چکی ہے, میں وہ سنوا نہیں سکتا. نواز شریف صاحب نے آج سے 2 دن پہلے شکوہ کیا کہ جی فوج نے کس طرح سے بلوچستان میں ہماری حکومت 2018 جنوری میں, آپ کو یاد ہوگا, وہ ثناء اللہ زہری صاحب چیف منسٹر تھے, ہماری حکومت کیسے گرا دی. اب یہ وہ فضل الرحمان صاحب ہیں جنہوں نے تھوڑے دن پہلے پاکستان کی فوج کو اس طرح کا چیلنج کیا کہ جو بھارت بھی نہیں کر سکتا. یعنی آپ نے کبھی کسی بھارتی کے منہ سے سنا ہے کہ ہم آپ کا وہ حال کریں گے جو افغانستان میں امریکہ کا ہوا؟ یہ فضل الرحمان نے کہا پاکستان کی فوج کو. اور فضل الرحمان وہ آدمی ہے جس کا افغان طالبان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اس دن مجھے عوریہ مقبول جان صاحب نے بتایا کہ ان کا تو کچھ لینا دینا ہے ہی نہیں ان سے, اور نہ یہ کبھی ان سے ملتے رہے, نہ کبھی ان کے ساتھی رہے, نہ وہ ان کو اون کرتے ہیں, نہ ان کا کوئی بھائی, نہ کوئی ان کا بچہ جا کے افغانستان میں لڑا ہے امریکہ کے خلاف. بلکہ ان کے دستخط موجود ہیں اس ڈاکومنٹ کے اوپر جس ڈاکومنٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ ڈرون حملے جو ہیں وہ جاری رکھے جائیں. جو ڈرون حملے ہیں جو امریکہ کر رہا ہے اس کے خلاف, افغانستان میں طالبان کے خلاف, مجاہدین کے خلاف, وہ جو ڈرون حملے ہیں وہ جاری رکھے جائیں. اس ڈاکومنٹ کے اوپر فضل الرحمان صاحب کے دستخط ہیں. تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ امریکہ سے لڑ رہے تھے اور وہ امریکہ کے خلاف ہیں؟ بھائی فضل الرحمان صاحب امریکہ کے کیمپ میں تھے, وہ امریکہ کے ساتھ کھڑے تھے. آپ وکی لیکس نکال کے دیکھیں نا فضل الرحمان صاحب نے کیا آفر کیا تھا, اور ان کی یہ آفر موجود تھی, ویلڈ آفر تھی کہ جناب ہمیں خدمت کا موقع دیں, ہم آپ کی پوری خدمت کریں گے اور ہمارے ووٹ جو ہیں وہ آپ کے لیے حاضر ہیں. بلکہ 2008 کے الیکشن سے پہلے خان صاحب جن بے نظیر صاحبہ کے خلاف یہ مدد مانگ رہے تھے امریکہ سے, پھر 2008 کے بعد اسی پیپلز پارٹی کے اتحادی بن گئے. صحیح, جی بالکل ایسا ہی ہوا. اور پھر بعد میں مولانا صاحب پہلے مشرف صاحب کی مدد کرتے رہے, پھر پیپلز پارٹی کی مدد کرتے رہے, اور پھر نواز شریف صاحب کی مدد کرتے رہے. اور یہ عمران خان صاحب کے مددگار بن سکتے تھے اگر خان صاحب تھوڑا دل بڑا کرتے. تو مولانا صاحب عمران خان صاحب کے بھی ویسے ہی خدمتگار بن سکتے تھے جیسے یہ باقی سب کے بنے, لیکن عمران خان صاحب کو ایسا لگا کہ مجھے یہ خدمتگار نہیں چاہیے, تو انہوں نے مولانا صاحب کو نہیں رکھا, شیخ رشید صاحب کو رکھ لیا. معاملہ جو ہے نا وہ بڑا سادہ ہے, معاملہ بڑا سادہ ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ قیادت دینے کے بعد باقاعدہ یہ طے کر دیا گیا ہے کہ اب پاکستان کے قومی اداروں کے اوپر کیچڑ اچھالا جائے گا. اور یہ جو ٹام ہاک کا جو میزائل ہے اس کے بارے میں جو سٹیٹمنٹ آیا نواز شریف صاحب کا, کیا یہ کوئی چھپی ہوئی بات ہے؟ دیکھیں پوری دنیا جو ہے ابھی بھی البیرونی اور ابن الہیشم کی کتابیں جو ہیں ان سے دیکھ دیکھ کے گورا سیکھتا ہے. ابھی بھی بو علی سینا کے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ ان کے کام آتے ہیں. تو یہ ٹیکنالوجیز جو جنگی ٹیکنالوجیز ہیں یہ ایک دوسرے سے حاصل بھی کی جاتی ہیں, مانگی بھی جاتی ہیں, چھینی بھی جاتی ہیں, چوری بھی کی جاتی ہیں, کاپی بھی کی جاتی ہیں. ہماری بہت ساری چیزیں دنیا لے جاتی ہے, ہم دنیا کی بہت ساری چیزیں لے آتے ہیں. پارٹ آف دا گیم ہے, کیونکہ جنگ میں اور پیار میں سب کچھ جائز ہوتا ہے. یہ کوئی اوپن سیکرٹ تھا امریکہ کے اندر اخبارات میں. یہ 20 اگست کو امریکہ نے کروز میزائل مارے تھے 1998 میں, 70 کے قریب انہوں نے کروز میزائل مارے تھے. ان میں سے 2 جو ہے وہ تباہ نہیں ہوئے تھے. ایک افغانستان میں گرا تھا جس کو چین لے گیا تھا, اور ایک بلوچستان میں گرا تھا جس کا ملبہ پاکستان کے ہاتھ لگ گیا تھا. تو ان دونوں ملکوں نے بعد میں کروز میزائل بنا لیا. 2004 میں چین نے بنا لیا, 2005 میں پاکستان نے بنا لیا. اٹس این اوپن سیکرٹ.
لیکن قومی رہنما جو ہے وہ اس کے اوپر بات نہیں کرتے. روس نے ایٹم بم جو ہے اس کا فارمولا امریکہ سے چوری کیا تھا, بالکل صحیح, لیکن رشیا کہتا ہے ہم نے خود بنایا تھا. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ ایسے کھول کے نہیں رکھ دیتے دنیا کے سامنے, یہ راز آپ کے سینے میں رہتے ہیں. اور وہ بھی میاں صاحب نے ایک وزیر اعظم کی اون کر لیا, سطح کا شخص ہماری بے عزتی کی ہے انٹرنیشنلی. اور ایک چیز میری یاد رکھیے گا, ایک چیز چھوٹی سی میں ایڈ کر دوں. ایکچولی میاں صاحب نے کیا کیا, انہوں نے ہمیں دھمکی دی ہے. انہوں نے پاکستان کے اداروں کو دھمکی دی ہے کہ میرے پاس تمہارے راز ہیں, وہ جو تم میرے پہ اعتبار کر کر کے بتاتے رہے ہو نا کہ یہ ہماری حکمت عملی ہے, لیکن عمران یہ وہ ہماری تو اسٹریٹجی ہے, وہ اس طرح ہم ہمارے اداروں کے راز تو میرے نہیں پہ ہے, اعتبار کر کے مجھے بتایا, فوج کے راز میں نہیں, وہ تو اعتبار ملک کے کے راز قابل ہے. نہیں تھا, میں اب وہ ساری دنیا کو بتاؤں اگر وہ راز کی افشا کریں گے تو وہ فوج کا نقصان نہیں کر رہے ہیں, یہ دھمکی ہے, وہ پاکستان کا نقصان کریں گے, کیونکہ یہ تو ملک کی راز ہوئے نا, یہ فوج کے راز تو نہ ہوئے تو ملک کو نقصان پہنچائیں گے. اب میں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب کو کوئی سمجھائے کہ یہ پاکستان کے اثاثے ہیں, رائٹ, کوئی جنرل باجوہ کے نہیں ہیں. اچھا, یہ پاکستان کے میاں صاحب کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ جنرل فیض حمید کے نہیں ہیں, میاں صاحب جو ہے وہ سیاست نہیں کریں گے, یہ پاکستان کے ہیں. لکھتا ہے کہ ہم انڈین ایمبیسڈر سے ملتے تھے, ہم رشین ایمبیسڈر سے ملتے تھے, ہم پاکستان میں بم دھماکے کراتے تھے, ہم نے شیرپاؤ کو اس طرح قتل کروایا. یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود وہ سارے کے سارے کلعدم تنظیموں کے ارکان دوبارہ. پاکستان میں مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم غداری فیشن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں. یعنی میں آج بھی ایک جگہ بیان کر رہا تھا کہ پاکستان کی ہسٹورک مومنٹ نہیں, پاکستان کی پوری دنیا کی تاریخ میں جب سے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ شروع ہوئے ہیں, جب سے دو ملکوں کی آپس میں ملاقاتوں کا طریقہ شروع ہوا ہے, آپ اندازہ کریں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دو سربراہ کسی جگہ پہ اکٹھے ملے ہوں تو ان کے منٹس ریکارڈ نہ ہوئے ہوں. اور دونوں کے فیکٹری میں, یعنی وہ بل کلنٹن نے جب ملنا چاہا تو تاریخ میں ہے کہ وہ اس نے نواز شریف نے کہا میں نے 1-on-1 کہا ہے, اس نے کہا کہ نہیں میں ہمارا بندہ تو بیٹھے گا اور منٹس ریکارڈ کرے گا. کوئی معاشرے 1-on-1 نہیں ہوئی تھی. نریندر مودی اور 1-on-1 ہوئی, فارن سیکٹری وہاں سے چل پڑا, اس کو واپس بھیج دیا گیا. یا تو اس کو سیریس لیں, یہ باتیں جو ہیں شہباز گل کی اور اس کے کھاتے میں مت چھوڑے عمران خان, فیاض اللہ چوہان نے کے کھاتے میں کہ یہ کہہ کہ چلے گئے. یا تو اس کو سیریس لیں, اور یہی ہوتا ہے ہم پالتے رہتے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ ہم نے 25 سال 30 سال ہم نے خون تھوکا, ہم نے لاشیں اٹھائیں, ہم نے بھتہ خوری کی, اور 30 سال بعد ہم نے کہا جی الطاف حسین غدار ہے. اور الطاف حسین کو ہم نے غدار تھا, پہلے دن سے نہیں پتا تھا, لوگوں کو پتا تھا, سب کو اندازہ تھا, کس کو نہیں اندازہ تھا. لیکن ہمارے ہاں عوام کی کوئی حیثیت نہیں, وقت نہیں. ایک دفعہ فیصلہ کرنا چاہیے اور تب ہی آپ آگے بڑھیں گے, ورنہ نہیں. یہ نیریٹو جو پاکستان کا ٹی وی چینلز بولتے ہیں, یہ نیریٹو جو پاکستان کا سیاستدان بولتا ہے, یہ انڈیا میں بول کے دکھائے کو, افغانستان نے بول کے دکھایا. وہ بدقسمت ملک ہے پاکستان کہ جس کے اندر ہر بندہ کھڑے ہو کے گفتگو کر رہا تھا یہ ملک تو ٹوٹ جائے گا. یہ بات افغانستان میں کوئی نہیں کرتا, یہ بات عراق میں کوئی نہیں کرتا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ کوئی جہاں پر امریکہ حملہ آور ہوتا ہے, جہاں کرد شرد یہ پتہ نہیں کیا کیا, جہاں پر صدیوں کے مسئلے چلے آ رہے ہیں, پاکستان میں ہر بندہ ہر سیاستدان وہ یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے, ہمیں نکال دیا ملک. ایسا نیریٹو پیش کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر, اور اس کا نتیجہ یہی ہے کہ پبلک آج 500 بندے لے کے نکل چلے ہیں. لیکن یہ 500 بندے کی ریلی نکالنے والے جو ہیں کل کو ان کو میز پہ بٹھا لیا جائے گا. کل ان کو کہا جائے گا آئے جی آپ جی جمہوریت کی فلاح و بہبود اور جمہوریت کی ترقی ہے, پتہ نہیں کیا کیا. اور ایک لفظ جمہوریت ہم نے بول دیا, جمہوریت کا مطلب یہی ہے کہ ان خاندانوں کو اقتدار دے دو تو جمہوریت ہے. کیسی زندگی گزر ہوتی ہے, کیا معاملات ہیں, کیا حالات ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ میرے ملک کے لوگوں کو پانی پینے کا صاف پانی کے بہانے کبھی کبھار کوئی ووٹ ان کو دینا پڑ جاتا ہے, خریدنا پڑ جاتا ہے. وہ بیچتے ہیں ووٹ اپنا پینے کے صاف پانی کے لیے یا ہیلتھ کے لیے, اپنی صحت کے لیے, تاکہ یہ گندا پانی پی کے یہ جانوروں کی موت نہ مرے. میں ایک ہلکا لفظ استعمال کر رہا ہوں. تعلیم چھوڑ دیجیے ہیں. تعلیم کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے تعلیم تو مشکل کام ہے بہت. ہمارے بچے تعلیم لے کے پھر کس طریقے سے, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے بنتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ. معاشرہ تو ہم نے بنایا نہیں, اپنے لوگوں کو ہم نے رکھا 19ویں صدی کے اندر, خود آگے 21ویں صدی کے اندر. ان کے جو محلات ہیں, ان کے جو گھر ہیں, وہ تقریباً 22ویں صدی کو اس وقت چھو رہے ہیں.
ٹیکنالوجی کی انتہا ہوگی ان کی چیزوں کے اندر. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا خود تو یہ ایگزسٹ کرتے ہیں 21 سینچری میں. میرا معاشرہ 99.95% جو ہے وہ سارے کا سارا اس وقت تو 19ویں صدی میں ہے. تو یہ تو مکمل طور پر ایک جیسے کہتے ہیں نا کیپٹیو ایلیٹ ہے. کیپٹیو ایلیٹ نے میرے ملک کے تمام ریسورسز کے اوپر قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے. اور اس وجہ سے آپ یہ دیکھیے, مجھے بتائیے جمہوریت کی آپ بات کرتے ہیں, کون سی جمہوریت ہے؟ جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ جمہوریت کا مقصد کیا ہے؟ جمہوریت کس بلا کا نام ہے؟ وہ ہوتی کیا ہے؟ جمہوریت ووٹوں کو گننے کی بات نہیں ہے. جمہوریت اس کی ہے کہ میرا معاشرہ آپ کی ترقی کے ساتھ 8000% آپ کے ایسٹس بڑھتے ہیں. میرے معاشرے کے لوگوں کے کیوں نہیں ایسٹس بڑھتے؟ وہ ایسٹ کو چھوڑو, ان کو تعلیم ہی دے دو, ان کو پینے کا پانی دے دو. تو میرا مسئلہ یہ ہے, اس لیے یہ دو بالکل ٹوٹے پھوٹا معاشرہ ہے. ایک معاشرہ ایک طرف ہے 99.5% کیپٹیو ایلیٹ ہے, اور یہ ایلیٹ اپنے پالیسی اور اپنے ریسورسز کو استعمال کرتی ہوئی اللہ تللے کر رہی ہے. تو اللہ خیر صلاح. تو یہ سارے کے سارے جمہوریت کے نیچے پروردہ ہیں. جمہوریت زندہ باد. جمہوریت چلے گی اس ملک کے اندر. لوگ بھوکے مریں گے. جمہوریت کے نام پہ یہ زندہ رہیں گے لیکن لوگ بھوکے مریں گے. یہ ہے المیہ میرے ملک کا بدقسمتی سے.